آخری جو ہفتہ تھا آپ کا زندگی کا، 6 تاریخ سے لے کر آگے 12 تاریخ تک، وہ بھی اللہ رب العزت نے ایسا تھا کہ اللہ کی رحمتیں بھی بہت تھیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ ساتھ میں ڈائلیسس بھی تھے، تو اندر سے آپ کمزور بھی ہو رہے تھے اس حوالے سے۔ حالانکہ جب ڈائلیسس ہوتا تھا اس دوران بھی آپ نے، کچھ طلباء آئے کہ ہم آپ سے حدیث کی اجازت چاہتے ہیں، تو اس دوران بھی آپ نے ایسا ہوا کہ اپنی پوری اسناد بیان فرمائی کہ مجھے فلاں سے اجازت ہے، میں نے فلاں اساتذہ سے پڑھا، اور پونے گھنٹے کا بیان کیا ڈائلیسس کے دوران ہی، اور پھر ان کو اجازت حدیث بھی دی۔ 2 مرتبہ ایسا ہم نے دیکھا۔ اور اسی طرح ڈائلیسس کے دوران مہمان آتے تھے، آپ ان سے گفتگو کرتے تھے، کلام کرتے تھے۔ تو خیر، ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، میں آپ کو آخری جو کچھ باتیں ہیں وہ عرض کرتا ہوں کہ تقریباً 3 سے 4 ہفتے قبل کچھ مہمان آئے تھے امریکہ سے، تو حضرت جی نے ان کو فرمایا کہ آپ اپنے بیٹے جو عالم ہیں ان سے کہیے کہ آپ کچھ وقت مہد میں آئیں اور خانقاہ میں لگائیں۔ تو انہوں نے فون پر ان کے والد نے فون پر بات کروائی کہ حضرت یہ آپ پھر میرے بیٹے سے بات کر لیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بچہ آپ آئیں، کچھ وقت لگائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں انشاءاللہ ارادہ ہے کہ میں اعتکاف جو ہے مہد میں گزاروں گا۔ تو نے فرمایا اچھا آپ اعتکاف میں آئیں گے، تب تک تو نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ یہ مہینہ قبل کے آپ کے الفاظ ہیں۔ پھر وقت گزرتا گیا، ڈائلیسس ہوا، طبیعت میں کبھی بی پی اپ ہوا، کبھی ڈاؤن ہوا۔ چلتے چلتے تقریباً 4 دن قبل کچھ مہمان آپ کے پاس آ کر بیٹھے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، تو کسی ساتھی نے کوئی بات کی 4 دن قبل، تو فرمانے لگے کہ میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، وقت بہت کم ہے۔ اب زندگی میں اس طرح کی آپ نے گفتگو کی ہے، لیکن ہم ان اشارات کو سمجھ نہیں سکے، ہم کورے عقل والے لوگ، ہمیں یہ ہوتا تھا کہ بات پوری کرو، لیکن عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، ہم ان اشارات کو نہیں سمجھ سکے۔ 4 دن قبل آپ نے یہ فرمایا۔ آپ کا جو زندگی کا آخری بیان تھا وہ 9 تاریخ کو منگل کے دن جامعہ مہد الفقیر الاسلامی میں ختم بخاری کے اختتام کا بیان تھا، جو آخری حدیث مبارکہ ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، اور اس کی پھر آپ نے تشریح فرمائی، اور وہ بیان تقریباً 45 منٹ کا محیط تھا۔ اور جب یہ بیان ہو رہا تھا، آپ نے یہ پورا کا پورا بیان ہاسپٹل کے کمرے سے کیا تھا، آپ ہاسپٹل میں موجود تھے۔ عرض بھی کیا کہ حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم بیان کر لیں گے، فرمایا نہیں، بیان میں نے ہی کرنا ہے، حدیث مبارکہ میں نے پڑھانی ہے۔ تو آپ کو حدیث مبارکہ سے اتنا شغف تھا، تو وہ آپ کی زندگی کا آخری بیان تھا جو آپ نے تقریباً 4 دن قبل بیان کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہفتے کا دن آیا، تو ہفتے کے دن آپ کی جو آخری تحریر تھی آپ کی زندگی کی، وہ یہی تھی کہ جو حضرت جانشین مرشد عالم حضرت خواجہ غلام حبیب رحمہ اللہ کے جو صاحبزادے حضرت صاحبزادہ عبدالرحیم رحمہ اللہ کی وفات ہوئی تھی، تو ان کی تعزیت پر آپ کی تحریر تھی، تعزیت نامہ۔ تو وہ آپ کی آخری تحریر تھی، وہ آپ نے دیکھی، پڑھی، اور فرمایا ٹھیک ہے، یہ تعزیت میری طرف سے بھیج دیں۔ یہ ہفتے والے دن شام کے وقت، عصر مغرب کے درمیان یہ ہوا معاملہ۔ پھر اس کے بعد بچوں کے ساتھ بیٹھے، گھر کے بچے تھے، محمد سرمد، محمد نافع، اور گھر کی جو آپ کی پوتیاں ہیں وہ ساتھ میں تھیں، تو آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ان سے ان کو واقعات سنا رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہے، بالکل نارمل گفتگو ہے، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ انسان کی آخری رات ہے، بلکہ آخری چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ اب مطلب بیان نہیں ہو سکتے کہ دیکھنے والا کہتا تھا کہ حضرت جی تو بالکل ٹھیک ہیں، آپ لوگ کہتے تھے بیمار ہیں۔ تو یہ حالت تھی۔ پھر خیر فجر کے قریب جو ہے وہ بی پی تھوڑا ڈراپ ہوا، تو ڈاکٹر حضرات نے ڈیسائیڈ کیا، اور حضرت صاحبزادہ صاحب سے بھی مشورہ ہوا کہ ہم ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ تو حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کو ہاسپٹل لے کر گئے فجر کے بعد، تو وہاں پر ڈاکٹر نے چیک کیا، اس وقت تک طبیعت سنبھل چکی تھی، بی پی بھی نارمل ہو گیا تھا،
جو باقی وائٹلز ہوتے ہیں وہ سب بھی نارملز تھے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ یہاں ہاسپٹل میں ہیں تو ہم آئی سی یو میں آپ کو لے جائیں گے، وہاں الگ کمرہ ہے آپ کے لیے جو ہم نے تیار کیا ہے، تو وہیں پر آپ کا ڈائلیسس ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی سی یو میں کرنے کا کہ سم ٹائم ڈائلیسس کے دوران بی پی ڈراپ ہو جاتا ہے، تو ہمارے لیے آئی سی یو میں اس کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا۔ تو والد صاحب نے فرمایا بہت اچھا، اور اس وقت مشین کی تیاری میں لگ گئے سب حضرات کے، مشین تیار کریں اور جو ڈائلیسس کا ایک پروسیس ہوتا ہے وہ کریں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ قبل یا 15 منٹ قبل آپ سمجھ لیجئے کہ جو ڈاکٹر تھے ان کے الفاظ تھے کہ حضرت جی آپ بالکل نارمل ہیں، پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ ساتھیوں کو بھی انہوں نے کہا کہ حضرت جی الحمدللہ بالکل نارمل ہیں، بس ابھی ڈائلیسس ہوگا، اس کے بعد ہم حضرت کو روانہ کر دیں گے گھر۔ یہ ڈاکٹر کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد حضرت جی دام رحمہ اللہ جو ہیں وہ بیڈ پر تشریف فرما تھے، جو ہاسپٹل کا بیڈ ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھی مولانا ذیشان صاحب دامت برکاتہم اس وقت قریب تھے، کیونکہ آئی سی یو میں ایک بندہ الاؤ ہوتا ہے، باقی سب ساتھی جس میں شیخ سمیر صاحب، مولانا وقار صاحب، صاحبزادہ حبیب اللہ صاحب اور مزید کچھ احباب بھی تھے موجود، تو وہ سب کمرے کے باہر تھے۔ تو حضرت والد صاحب رحمہ اللہ نے مولانا ذیشان صاحب سے پوچھا کہ مولانا حبیب اللہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت وہ آئی سی یو کے کمرے کے باہر ہی ہیں، اگر کوئی کام ہے تو میں بلاتا ہوں۔ فرمایا نہیں۔ پھر فرمانے لگے کہ مولانا جو سالکین مقیمین آئے ہوئے ہیں یہاں مہد الفقیر میں ذکر اور سلوک سیکھنے کے لیے، ان کو دعاؤں کا کہیں۔ جو حفظ کرنے والے بچے اور بچیاں ہیں ان کو دعاؤں کا کہیں۔ حضرت والد صاحب کی ایک عادت شروع سے دیکھی کہ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، کسی کام کی کوئی رکاوٹ ہوتی، کوئی دعا کروانی ہوتی، وہ ہمیشہ حفظ کے بچوں اور بچیوں کو کہا کرتے تھے کہ ان سے کہیں کہ وہ دعا کریں۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ سارا دن قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، سارا دن یہ قول اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ تو حضرت والد صاحب ان کو لازماً دعاؤں کا کہتے تھے۔ تو اب آخری الفاظ کہ مولانا جو مقیمین ہیں ان کو دعاؤں کا کہیں، جو حفظ کے بچے اور بچیاں ہیں ان کو دعاؤں کا کہیں، اور جزاک اللہ کہا کہ آپ لوگوں نے خدمت کی، جزاک اللہ۔ اس کے بعد آپ نے دائیں کروٹ لی، ماتھے کے اوپر ایک پسینہ آیا، اور اس کے بعد آپ نے 2 مرتبہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وہیں پر آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ ایسے سموت، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے نا کہ جب کسی نیک بندے کی روح نکالی جاتی ہے تو حضرت عزرائیل ملک الموت فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، اور ان کے سینے پر، نیک لوگوں کے سینے پر ایک رومال رکھا جاتا ہے، اور وہ رومال کے اندر جنتی خوشبو ہوتی ہے، اور نیک روح اس خوشبو کو سونگھ رہی ہوتی ہے، اسی دوران وہ روح نکال لیتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ مطلب بالکل سامنے ہیں، آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کو سلام دیں، ان کو دعاؤں کا کہیں، اور بس 2 دفعہ کلمہ پڑھا اور دائیں کروٹ لی اور وفات ہو گئی۔